بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اپنی ذات سے اشد محبت کا حکم فرمایا۔ درود و سلام و آقائے مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو کل کائنات میں سب سے زیادہ محبت کا حکم فرمایا گیا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے ہمارا عنوان جو چلا تھا پیوستہ ہفتے سے متعلق تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے متعلق آج کا عنوان ہے جو آیت کریمہ چل رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا حکم فرمایا، جن 8 چیزوں سے انسان فطرتاً محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کے بعد فرمایا کہ ان 8 چیزوں سے زائد اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ تو غرض یہ ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ خالق معلوم کیا؟ خالق کا تو پیدا کرنے والا، مخلوق کے معنی جس کو پیدا کیا گیا۔ دنیا میں اور آخرت میں کل جتنی چیزیں یا جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں یا نہ دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کا خالق پاک پروردگار ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو خالق ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں۔ کچھ مخلوق وہ ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، پہاڑ ہیں،
چرند پرند ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو یہ وہ مخلوقات ہیں جن کو میں اور آپ دیکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ سب کی سب مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم سے بہت دور ہے، آسمان ہے، چاند سورج اور ستارے ہیں، شمس قمر مریخ عطارد مشتری، 7 سیارے ہیں، پلانٹس ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر تو آتی ہیں لیکن ہم سے بہت دور ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی مخلوق ہیں جنہیں میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے، جیسے فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں حور و غلمان دیں گے، لیکن آج تک نہ ہم نے حور و غلمان کو دیکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جنات و شیاطین ہیں، یہ بھی ہمیں آنکھوں کو نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہوا ہے، فضا ہے اور خلا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنی آنکھوں سے کچھ اور مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتا، جیسے ذرات ہوتے ہیں، یہ بغیر خوردبین دوربین کے نظر نہیں آتے۔ جنہوں نے پرانے گھر دیکھے ہیں، کھپریل کے جو گھر ہوتے تھے یا شیٹ کے بھی گھروں میں درمیان میں ایک شیٹ میں ایک روشن دان چھوڑا جاتا تھا، یعنی گلاس لگ کر رہتا تھا، اس گلاس کے ذریعے سے سورج کی روشنی گھر میں آتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میری دادی امی کا گھر کھپریل کا تھا، اس میں ایک کھپریل آتی جس کے اندر شیشہ لگا رہتا، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا سورج کی روشنی اس شیشے کے ذریعے سے گھر میں پڑتی، تو اس روشنی کو جب ہم دیکھتے تو وہ روشنی کے اندر کچھ ذرات گھومتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے۔ وہ ذرات آج بھی ہیں جس ہوا اور فضا اور خلا میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ یہ آب و ہوا کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں لیکن یہ ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، خوردبین کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے۔ اسی طرح کچھ وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے، اور اس کی تازہ مثال کووڈ-19 کے موقع پر ساری دنیا اقرار کر رہی تھی کہ کرونا وائرس نامی ایک وائرس دنیا میں آیا ہے، لیکن آج تک اس وائرس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ کسی جرثومے کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، کسی بیکٹیریا کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، خون کے اندر رہنے والے جو سیلز ہوتے ہیں ان سیلز کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی کروڑہا کروڑ مخلوقیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس سے میں اور آپ نہ کبھی مل سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ہاں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی کوئی حرکت کو دیکھ کر انسان کو اس حرکت سے چڑ پیدا ہوتی ہے، یہ چڑ محسوس کی جا سکتی ہے
نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ چھوئی جا سکتی ہے، نہ اٹھائی جا سکتی ہے، اس نفرت کو بھی اس خالق نے پیدا کیا ہے۔ یہ نفرت بھی مخلوق ہے۔ کسی کی کچھ حرکت کو دیکھ کر انسان کو غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ غصے کو نہ آج تک کسی نے دیکھا، نہ چھوا، نہ اٹھایا، صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ غصہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ گھر کے اندر کوئی کسی کو نومولود بچہ ہو جائے، گھر میں کوئی تقریب آ جائے، شادی بیاہ ولیمے کا موقع آ جاتا ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ خوشی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس کو کسی انسان نے نہ دیکھا، نہ چھوا، نہ اٹھایا۔ نفرت اللہ کی مخلوق، غصہ اللہ کی مخلوق، خوشی اللہ کی مخلوق، رنج و غم اللہ کی مخلوق، حزن و ملال اللہ کی مخلوق۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کی جس کو نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ملا جا سکتا ہے۔ اس مخلوق کو کہتے ہیں محبت۔ یہ ایک احساس ہے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت، ہر اولاد کو اپنے ماں باپ والدین سے محبت، استاد کو اپنے شاگرد سے، شاگردوں کو اپنے استاد سے، پیر کو اپنے مریدین سے، مریدین کو اپنے مرشد سے، ہر بڑے کو اپنے چھوٹے سے، ہر چھوٹے کو اپنے بڑے سے، مالک کو اپنے نوکر سے، نوکر کو اپنے مالک سے، میاں کو اپنی بیوی سے، بیوی کو اپنے میاں سے، سسر کو اپنے داماد سے، داماد کو اپنے سسرال سے۔ یہ جو کچھ بھی محبتیں ہوتی ہیں، یہ محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ اٹھایا جا سکتا ہے، فقط یہ اللہ کی مخلوق کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کس کے لیے پیدا کی؟ کس کے لیے بھائی؟ الدنیا خلقت لکم۔ یہ دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے بندوں کو نفع رسانی کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ ساری مخلوقات انسانوں کے لیے ہیں، تو اب یہ مخلوقات کے اندر انسانوں کو حصہ ملتا ہے۔ حسن، خوبصورتی، جمال، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ حسن اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا تو کسی کو زیادہ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دولت، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت جیسی نعمت اور مخلوق کو کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ بولیے میرے ساتھ، علم اللہ تعالیٰ کی مخلوق، انسان کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا، یا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ عقل، سمجھ، فہم و فراست اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولادیں کم دی تو کسی کو اولادیں زیادہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو لڑکے دیے تو لڑکیاں نہیں دی، کسی کو لڑکیاں دیے تو لڑکے نہیں دیے، کسی کو دونوں دیے تو کسی کو دونوں نہیں دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مخلوق کی شکل میں پیدا فرمائی۔ تو یہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کم، کسی کو زیادہ دی، کسی کو عمل کم دیا، کسی کو عمل زیادہ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت کم دی، کسی کو زیادہ دی، کسی کو ذلت کم دی، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو غصہ کم دیا، کسی کو غصہ زیادہ دے دیا، کسی کو رزق کم دیا، کسی کو رزق زیادہ دے دیا، کسی کو شہرت کم دی، کسی کو شہرت زیادہ دے دی، کسی کو صحت کم دی، کسی کو صحت زیادہ دے دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو کچھ کم دیا، کسی کو زیادہ دے دی۔ تو یہ محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کسی کو اللہ نے محبت
کم دی، کسی کو محبت زیادہ دی۔ یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، آ رہا ہوں اپنے عنوان پہ۔ یہ بات اگر سمجھ گئے، آگے کی بات سمجھنا آسان۔ تو اب یہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے دی، جتنی صحابہ کو اپنے نبی سے محبت دی تھی، اتنی محبت ہمیں نبی سے حاصل ہے نہیں ہے۔ صحابہ کو گناہوں سے جتنی نفرت زیادہ تھی، آج ہمیں گناہوں سے اتنی نفرت، بولیے جی، نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دی تو کسی کو زیادہ دی۔ اور یہ جو محبت کسی انسان کو محسوس اس وقت ہوتی ہے جس سے محبت ہو، وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہو۔ بغیر اولاد کے ماں باپ کو اولاد سے محبت نظر نہیں آتی، لیکن اولاد پیدا ہو کر سامنے جب بچے کی شکل میں آ جاتی ہے تو محبت ذاکر بھی ہوتی ہے، انسان محسوس بھی کرتا ہے۔ رنج و غم بھی اسی طرح، ماں باپ جب تک ہیں ان کی جدائی کا غم نہیں ستاتا، لیکن جب ماں باپ ہم سے رخصت ہوتے ہیں یا رخصت ہو کر زمانہ ہو گیا، کبھی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے تو اندر سے انسان کے رنج و غم کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت کی نعمت، مخلوق جو انسانوں میں کسی کو کم کسی کو زیادہ تو دی، لیکن یہ ساری محبتیں دنیا میں اس چیز کے وجود کے بعد، دولت آ گئی تو دولت سے محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی سیفٹی کرتا ہے، ورنہ صرف خواہش رہتی ہے میرے پاس بھی تاج و تخت ہو، کروڑوں کا مالک بن جاؤں، خواہش رہتی ہے۔ وہ محبت اس وقت جاگتی ہے جب وہ چیز سامنے حاضر ہو جاتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ میرے نبی کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے بعثت سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، وجود تو ہو گیا تھا لیکن ظہور نہیں ہوا تھا، عرب کی سرزمین پر حضرت آمنہ کے ذریعے سے دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان فرمایا اور نبیوں سے وعدہ بھی لیا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے میرے نبی کا۔ سب انسانوں کو محبت آنے کے بعد ملتی ہے، میرے نبی کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ 2008 میں مسجد خدا میں امام و خطیب بن کر آیا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں بابا جی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ تو کہیں گے کہ ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر میں پوچھوں 2000 میں آپ مجھ سے کیوں محبت نہیں کرتے تھے، تو جواب کیا ہوگا؟ حضرت تمہیں کون ہمنا معلوم ہی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ سے اگر میں پوچھوں آپ کو مجھ سے محبت ہے، کہیں گے کہ ہاں محبت ہے۔ اگر میں ان سے پوچھوں 1970 میں آپ نے مجھ سے محبت ہے کیوں نہیں کی، تو ماں باپ بھی کہیں گے کہ بیٹا تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ پیدا ہونے کے بعد، ظاہر ہونے کے بعد انسان کو چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کا معجزہ یہ ہے، ابھی میرے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی سے محبت کا اعلان کروایا۔ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد میثاق لی۔ عہد میثاق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے جو عنوان میں نے چھیڑا تھا، ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس میں پہلا سوال کیا تھا؟ کیا جی تھا؟
اس کا مطلب سوال روزانہ ہم اپنے آپ سے کرتے تو یاد رہتا نا. کانا کو اچھا دکھنا بیان, سن کو گیٹ کے باہر جا کو پینٹ کھول کو جھٹک کے سکا, امام صاحب کا بیان بھی جھٹک کو چلے جاتی ہے. فائدہ نہیں ہے اس طرح کے بیان سے. پہلا سوال یہ تھا تو آیا کہاں سے ہے. اس میں یہ بات چل پڑی تھی کہاں سے آئے ہم لوگ, جنت سے. لیکن ہمارا ظہور پہلی مرتبہ کہاں ہوا تھا, عالم ارواح, عالم الست. اس عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 جلسے کیے تھے. کتنے جلسے بھائی یاد رہے گا؟ دیکھو اسی طرح پارلیمنٹ بھی 2 ہوتے ہیں, ایک لوک سبھا ایک راجیہ سبھا. اسی طرح ہمارے جو مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں یہ بھی 2 ہوتے ہیں, ایک عمومی جلسہ ایک خصوصی جلسہ. انشاءاللہ جنوری میں ہمارے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا اجتماع ہوگا. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اجتماع کو ہر طرح سے, ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس اجتماع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرمائے. تو گئے ہوں گے آپ لوگ اجتماع میں جائیں گے تو آپ سنیں گے کہ بعد نماز ظہر یا 12 بجے حضرات علماء اکرام کا عارضی مسجد میں خصوصی نشست ہوگی. علماء سے اکابر خاص علماء سے بات کریں گے. اب وہ جو علماء کا جو اجتماع ہوگا اس میں عام آدمی کو آنے کی اجازت بولیے جی نہیں ہوتی. اسی طرح ہمیں کوئی جلسہ کرنا ہو تو اس سے پہلے بیٹھ کر ہم مدرسے کے اساتذہ, اسٹاف, ذمہ داران بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں. اس مشورے میں کسی مدرسے کے طالب علم کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو کوئی بھی جلسہ ہوتا ہو تو 2 طرح کی نشستیں ہوتی ہیں. ایک عمومی نشست ہوتی ہے, ایک خواص کی نشست ہوتی ہے. تو عالمی ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اکٹھا کر کے سوال کیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں. یہ عام اجتماع تھا لیکن یہ خاص اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں کیا تھا. اس خاص اجتماع کا نام عہد میثاق. اس خاص اجتماع کا نام عہد کا تو معلوم وعدہ کرنا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد و پیمان لیا, ایک وعدہ لیا. کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اے آدم علیہ السلام, اے نوح علیہ السلام, اے عیسیٰ علیہ السلام, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء اس مجلس میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نبوت دوں گا, تمہیں کتاب دوں گا, تمہیں حکمت دوں گا, لیکن شرط یہ ہے ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد دھرتی پر ایک نبی آئے گا مصدقا لما معکم, وہ تمہاری کتاب کی, تمہاری حکمت کی, تمہاری نبوت کی, تمہاری رسالت کی, تم تمام پیغمبروں کے پیغمبری کی وہ تصدیق کرے گا. تمہاری نبوت اور رسالت کے لیے وہ یہ نوسی پیش کرے گا. اگر لتؤمنن بہ ولتنصرن, تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا, تمہیں اس کی مدد بھی کرنا ہوگا. اگر تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ گے تو میں تمہیں نبوت, کتاب, حکمت اور دانائی عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا فرما کر ابھی میرے نبی کو دنیا میں وجود نہیں عطا فرمایا, ابھی آدم علیہ السلام کو دنیا میں حضرت حوا کے ساتھ گزارنے کا حکم نہیں دیا تھا. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پر ایمان, مدد اور میرے نبی سے محبت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا تھا.
تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے ہر انسان کو محبت دنیا میں آنے کے بعد ملتی ہے، لیکن میرے نبی کو محبت دنیا میں ذاکر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ محبت ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کرنا فرض بھی ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تیسری بات نوٹ کریں، آج کیا دن ہے؟ جمعہ ہے۔ اذان ہو گئی؟ ہو گئی۔ اب ہم پر کون سی نماز پڑھنا فرض ہے؟ بولو جی، جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب میں کہوں نہیں میں امام صاحب ہوں، میں مولانا ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاری ہوں، زمزم کے پانی سے وضو کر کر میں ابھی کل سنیچر کے فجر کی نماز پڑھوں گا تو میری نماز ہوگی؟ بولو جی، سیٹرڈے کی فجر کی نماز اگر میں اب پڑھاؤں 2 رکعت، فجر کی بھی 2، جمعہ کی بھی ابھی میں پڑھاؤں تو بتاؤ میری فجر کی نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ کل کی فجر کی نماز کا وقت ابھی، کل کی فجر کی نماز کا وقت ابھی نہیں آیا۔ وقت آنے پر، فجر کا وقت آنے پر فجر فرض، ظہر کا وقت آنے پر ظہر فرض، عصر کا وقت آنے پر عصر فرض، مغرب کا وقت آنے پر مغرب کی نماز فرض، عشاء کی نماز کا وقت آنے پر عشاء کی نماز فرض، جمعے کے دن جمعے کی نماز کا وقت آنے پر جمعہ کی نماز فرض۔ اس سے پہلے اگر آپ ارادہ کریں گے تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والے پر اس کے وقت آنے پر وہ وقت کی نماز اس پر فرض ہوتی ہے۔ نماز وقت آنے پر، بولو جی، فرض۔ اگر میں اب یہ کہوں چلو بھئی صبح سے ہمیں سب بھی فرض روزے رکھیں گے، روزہ تو ہو جائے گا لیکن فرض ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا بھئی؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، ابھی رمضان کا وقت آیا نہیں۔ چلو آج ہم سب مل کر زکوٰۃ دیتے ہیں، آج سے زکوٰۃ فرض ہے، مانیں گے آپ؟ نہیں۔ چلو کل ہی سے ہم سب حج پہ چلتے ہیں، ہم جا کر حج کریں، ذی الحجہ کے 5 دن چھوڑ کر باقی اوقات میں عمرے پہ جاتے ہیں، عرفات کے میدان کو بھی دیکھتے ہیں، مینا کے میدان کو بھی دیکھتے ہیں، جمرات کے پاس بھی جاتے ہیں، اور بعض لوگ کنکری بھی مارتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتانا، وہ 5 دن کے علاوہ جا کر آپ مینا کے اندر 3 دن کے بجائے 30 دن رک جائیں، عرفات میں آدھے دن کے بجائے آدھا سال رک جائے، جمرات میں 7 کنکریوں کے بدلے 700 کنکریاں مار لیں، طواف کے 7 چکر کے بدلے آپ 70 چکر کاٹ لیں، آپ کا حج ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ذی الحج کا مہینہ آیا نہیں۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے وقت کا آنا ضروری ہے، روزے کے فرض ہونے کے لیے رمضان کا وقت کا آنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مال اور حولان حول یعنی 1 سال کا صاحب نصاب پر گزرنا فرض ہے، حج کا ادا کرنے کے لیے ذی الحجہ کا مہینے کا آنا شرط ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی عبادت ہے، فرمایا علماء دیوبند نے، جس انسان کو سانس آ جائے اس کے سانس لینے سے سانس کے ختم ہونے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے۔ تو ہم سب کو ہے نبی سے محبت؟ بولیے بھائی، جب تک سانس چلے ہماری سانس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ چوتھی بات سمجھانے لگا ہوں، مسجد کے باہر ایک بندہ ٹہرا ہے، میں کہوں کہ وہ آپ کے استاد ہو، یا کوئی مرید ہو تو اس سے کہوں کہ وہ آپ کے پیر و مرشد،
کوئی شاگرد ہے تو اس سے کہوں کہ وہ آپ کے استاد، کوئی بیٹا ہے تو میں اس سے کہوں کہ آپ کے والد صاحب آپ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں، وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، تو بتاؤ آپ وہ چیز دو گے؟ دیتی کیا نہیں بھی؟ ہے تمہارے پاس؟ پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، بعد میں سوچتے رہیں گا میں کسے کھڑا کر گئی ہوں، کیا رہے آج حضرت گیم کھیل رہی کر سوچیں گے۔ امیجن کرو، وہی آپ کا چہیتا استاد، وہی آپ کو بچپن سے پالنے والا باپ، وہی آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کے اولادیں، آپ کا پیر و مرشد، آپ کا امام و خطیب آپ سے کہے باہر ٹہرا ہے، وہ آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، جس کے دینے پر آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، تو بتاؤ وہ آپ چیز دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ چھوڑیے امام کو، چھوڑیے خطیب کو، چھوڑیے آپ ذمہ دار کو، چھوڑیے آپ باپ کو، بیوی کو، ماں باپ کو، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو بتاؤ غلامان مصطفیٰ کیا آپ وہ چیز ہمارے نبی کو دیں گے؟ دیں گے کبھی؟ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ حدیث پاک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تمام امتیوں سے مانگا تو ایک چیز مانگی، کہا کہ آپ مجھے محبت دو۔ ہم دے رہے محبت؟ نبی مانگ رہا ہے۔ اچھا مانگنے پر دینا بھی کیسا ہے؟ جس ارادے اور منشے سے مانگے اس ارادے اور منشے سے دینا چاہیے۔ بیان کرتے کرتے میرا گلا سوکھا، کھانسی آئی اور میں نے کہا کہ مولانا پانی دو۔ مولانا کیسے دیں گے پانی؟ حضرت پانی منگے، 5 لیٹر کا کین لا کر رکھ ڈالے، لیو حضرت پیتی کیا نہا لیو تمہیں، تو کیا وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا؟ میں جس ارادے سے مانگ رہا ہوں، میں جس منشے سے مانگ رہا ہوں، پینے کے لیے گلاس یا چھوٹے برتن میں یا پیالے میں یا بوتل میں دیں، جس کے ذریعے سے میں پی سکوں، پینے کا تقاضا، پینے کا منشا میرا ہے، اس منشے کے مطابق پانی دیں گے تو قابل قبول ہے۔ 5 لیٹر کا کین لا کر رکھ دیں گے تو قابل قبول؟ محبت تو ہمیں ہے۔ آنکھ بند کر کے کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، بلکہ امانت داری کے ساتھ میں کہوں تو یہ کہوں گا وہ غیر مسلم جن کے دلوں کے اندر تعصب نہیں ہے، وہ بھی جب میرے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو مہاتما نے بھی میرے نبی کی تعریف کے قصیدے گائے، رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی نبی کے نام کے قصیدے گائے۔ ہندوستان کو جب آزادی کے بعد کانسٹیٹیوشن عطا کیا گیا 1991 کے اندر بھی جب یہ کانسٹیٹیوشن کا اعلان کیا گیا، تاریخ ہندوستان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اس منچ پر ٹہر کر کہنے والوں نے اس حد تک کہا کہ دیکھو آج ہمیں اس ملک کی آزادی ملی، اس پر اقتدار کرنے کی ہمیں طاقت دی ہے تو ہمیں ابو بکر و عمر کی طرح حکومت کر کے دکھانا پڑے گا۔ محبت تو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، میں آپ کے ایمان پر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے جس منشے سے میرے نبی نے محبت چاہی کیا وہ منشے کے مطابق محبت ہے؟ پانی مانگنے پر پانی تو آپ دے رہے ہیں، لیکن بجائے گلاس بوتل اور پیالے کے آپ بڑی بوتل 5 لیٹر کی پیش کر دیں، وہ آدمی پی نہیں سکتا ہے۔ منشا پینے والے کا یہ ہے ایسے برتن میں دے جس برتن سے میں آسانی سے پی سکوں، تو نبی نے جس منشے سے ہم سے محبت مانگی ہے وہ منشے کے مطابق میری اور آپ کی محبت ہے؟ آؤ نبی سے پوچھتے ہیں کیسی محبت چاہیے، نبی نے کس منشے کے مطابق ہم سے محبت مانگی؟ وہ نبی مانگ رہا ہے جس کو عطا کرنے کے لیے ساری دنیا ٹہری تھی،
عرب کے کفار اور مشرکین مکہ نے کہا تھا اے نبی تم نبوت کا دعویٰ چھوڑ دو، عرب کی سب سے خوبصورت خاتون سے تمہارا نکاح کیا جائے گا، عرب کی زمین کا تمہیں بادشاہ بنایا جائے گا۔ میرے نبی نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نبی تم اشارہ کر دو، احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا الفقر فقری، مجھے اپنی فقیری پر فقر ہے۔ وہ نبی ہم سے مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، اے میری امتیوں مجھ سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ ماں باپ سے زائد محبت، اولاد سے زیادہ محبت، ساری انسانیت سے زیادہ محبت، حتیٰ کہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہو۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی حدیث میں نے پہلے جمعے میں پیش کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے۔ جوش فرت میں آ کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے، دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محب ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے الا لنفسی، لیکن میری جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔ میرے نبی کا جواب کیا تھا؟ والذی نفسی بیدی، اے عمر اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تمہیں اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے تم ایمان والے نہیں ہو۔ وہ عمر جس کے 21 رائے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری، وہ عمر اگر نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو اللہ حضرت عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ وہ عمر جس گلی سے عمر گزرے اس گلی سے شیطان بھاگ جائے، وہ عمر جس کے دنیا ساری حق کے پیچھے بھاگتی ہے اور حق عمر کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ عمر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اے عمر تمہاری جان سے زیادہ اگر مجھ سے تمہارے لیے محبت نہیں ہے تو تم ایمان والے نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کی طرح مسلمان نہیں تھے، ہم تو بول بچن مسلم ہیں، نعرہ تکبیر بولتے کیا کرتے ہمیں؟ بولے جی نعرہ تکبیر، عاشق رسول، گلی گلی ڈگر ڈگر نگر نگر چیختے ہیں چلاتے ہیں، چہرہ دیکھو تو ٹونی بلیر کا نظر آتا ہے، داڑھی مونڈ کر سوالات انبیاء کی سنتوں کے جنازے اٹھا کر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، مجھے معاف فرمائے۔ نبی کا یہ فتویٰ ہے حضرت عمر کو اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہیں تو تم ایمان والے، نبی سے زیادہ تمہیں شیونگ سے محبت ہے، نبی سے زیادہ بیوی بچوں سے محبت ہے، نبی سے زیادہ باپ سے محبت ہے، نبی سے زیادہ اولاد سے محبت ہے، نبی سے زیادہ خاندان سے محبت ہے، نبی سے زیادہ تجارت سے محبت ہے، نبی سے زیادہ مال و دولت سے محبت ہے، نبی سے زیادہ مکان سے محبت ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو ان کان آباؤکم، اگر آپ کو اپنے باپ سے زیادہ محبت نبی سے نہیں ہوگی، نبی سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرو گے، وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے اولاد سے اپنے اولاد کو نبی سے زیادہ محبت کرو گے، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں کو نبی سے زیادہ محبت کرو گے، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیویوں کو نبی سے زیادہ محبت کرو گے، وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے خاندان والوں کو نبی سے زیادہ محبت کرو گے، وَأَمْوَالٌ اقترفتموها مال سے اپنی نبی سے زیادہ محبت کرو گے، تجارت تخشون کسادها اپنے بزنس اور تجارت سے محبت نبی سے زیادہ کرو گے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اگر تم اپنے گھروں کو نبی سے زیادہ محبت کرو گے تو تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوا۔ پھر ہونا کیا چاہیے؟ اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے اور اپنے گھروں سے زیادہ
احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنا پڑے گا، وہ جہاد فی سبیل، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبت کرنی پڑے گی۔ اگر یہ محبت آپ کے آٹوں محبت ہے، نبی سے زیادہ محبت ان 8 چیزوں سے ہے، اللہ سے زیادہ محبت ان 8 چیزوں سے ہے، تو اللہ نے فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ کے عذاب کے آنے کا آپ انتظار فرمائیں۔ صحابہ نے عمل کر کے بتایا تاکہ 14ویں صدی کا مسلمان یہ نہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ کیسے کرنا ہے، یہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ باپ کہے گا اپنے اولاد کی ذمہ داری، اور بے اولادیں کہیں گے ماں باپ کا مقام و مرتبہ، میاں بیوی میاں کا محبت کا تقاضا پیش کریں گے، خاندان کی محبت کا، مال کی محبت، تجارت اور مکان کی محبت کا پیش کریں گے، تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دو کہ باپ سے زیادہ نبی سے محبت کیسے ہو۔ مثال میں نے حضرت عبداللہ ابن ابی ابن سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی کہ انہوں نے ابی ابن سلول کے لیے باپ کے خلاف کیسے ٹھہر گئے نبی کی محبت کے خاطر۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو للکارا تھا، اس کے بارے میں نے واقعہ پیش کر دیا، صحابہ نے بتا دیا باپ سے محبت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہے۔ ابو بکر نے بتا دیا کہ اولاد سے تو محبت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہے، بھائیوں سے تو محبت ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا حضرت مصعب بن عمیر نے عبید بن عمیر کو قتل کر کے بتا دیا بھائی سے تو محبت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز، بیویوں سے محبت ضرور کریں، منع نہیں ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ واحد ایسا رشتہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میدان حشر کا عنوان جب میں نے چھیڑا تھا اس کو بتایا تھا کہ ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے، میاں بیوی کے کام بیوی میاں کے کام، اولاد والدین کے کام والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے، دوستی بھائی چارگی رشتہ داری خاندان قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک کو برے لوگوں سے، بروں سے نیک کو کاروں کو اللہ الگ کر دیں گے، فیصلہ کر دیں گے جنت و دوزخ کا۔ تو جنت میں جانے کے بعد باپ اپنی جنت میں رہے گا، بھائی اپنی جنت میں رہے گا، لیکن میاں بیوی ایسے ہیں جن میاں بیوی کا رشتہ موت تک باقی رہا یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا، بے حد اپنے شریک حیات اپنے لائف پارٹنر کی محبت میں اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا، تو جب وہ دونوں جنتی جب ہو جائیں گے تو جنت میں بھی جوڑا ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اے صحابہ تم میں سب سے بہتر ہوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ گھر والوں کے ساتھ حسن ترتیب، اچھے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، لیکن محبت اتنی بھی نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے۔ اور مثالیں نمونے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دے کر بتایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، نکاح ہوا، پہلی سہاگ رات تھی، شب زفاف کا موقع تھا، میاں بیوی نے اپنی ضرورتیں پوری کی، اعلان نبوت سنے آتا ہے کہ صحابہ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اندازہ تو لگائیں حضرت حنظلہ کی جگہ پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ بتاؤ کیا ہمیں اور آپ حضرات صحابہ کی طرح قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ نئی نویلی دلہن میاں بیوی 24 گھنٹے نہیں گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا، حضرت حنظلہ نے چلنے لگے،
بیوی کو کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا ہے مجھے جہاد کے لیے جانا ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں، غسل تو کر لو، وقت نہیں ہے ورنہ میں اور کھینچتا۔ غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے، یہ وہ صحابی ہے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ مجھے اور آپ کو مسجد کا مؤذن غسل دیتا ہے، کیا خوش نصیب ہستی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، جاؤ حنظلہ شہید کی لاش کو جا کر غسل جنابت دو۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا، اے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کی لاش کو خون میں لت پت لا کر جب تختے پر رکھا گیا، صحابہ فرماتے ہیں حضرت حنظلہ کے بالوں سے ایسے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہو۔ غسل جنابت کے لیے بیوی نے کہا، بیوی سے حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاد میں جا کر شہید ہونے کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، شرط نہیں ہے، نبی کا اعلان ہو گیا چاہے ایک رات کی سہاگن ہو، مجھے تمہیں چھوڑ کر نبی کے اعلان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور گئے میدان کارزر میں، جا کر اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جہاں پر لاشیں پڑی ہیں ان میں سے ایک حضرت حنظلہ کی لاش بھی ہے، اس میں سے ایک ان کی بیوی جو ایک رات 24 گھنٹے نہیں گزاری تھی کہ وہ بیوہ ہو کر اپنے عدت کے دن کا آغاز کر چکی ہے۔ ان صحابہ نے بتایا بیویاں یقیناً محبت کی چیز ہے، لیکن محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ نہ ہو۔ اور میری اور آپ کی کیا میں ہسٹری بیان کروں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، برتھ ڈے کے نام پر، اینیورسری کے نام پر، ہلدی پان تیل رسم کے نام پر، شکرانے کے نام پر، بچوں کے ڈانس سنگنگ کے پروگرامز کے نام پر، ننگے بدن گھومنے کے نام پر، برقعے کے دھجیاں اڑانے کے نام پر، سوالات انبیاء کی سنت داڑھی کو موننے کے نام پر، بیویوں کی فرمائش پر لٹو بن کر آج کا نوجوان قربان ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ بیویوں سے محبت کریں، شریعت منع نہیں کرتی بلکہ شریعت کہتی ہے کہ بیوی کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا معاملہ کرو، لیکن وہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے بولیے جی زائد نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، پانچویں چیز فرمایا وعشیرتکم، خاندان سے یقیناً محبت کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک طرف 313 صحابہ، دوسری طرف کفار و مشرکین، کون ہیں سامنے؟ ادھر حضرت عمر ہیں تو سامنے میں حضرت عمر کے ماموں کون؟ عاص بن ہشام بن مغیرہ بھی ٹھہرے گئے۔ حضرت عمر نے اپنے بھانجے ہونے کا اور ان کے ماموں ہونے کا خیال نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے دین اور محبت میں بڑھ کر حضرت عمر نے اپنے ماموں کی گردن اڑا دی۔ رشتہ داری کا لحاظ نہیں۔ آج ہم بولتے ہیں سب کا دل رکھنا پڑتا ہے حضرت، ساس سسرے ناراض ہو جاتی ہیں، تو میں بول رہی ہوں سب بھی برابر حضرت، گھر کے بیکوا نہیں مان رہی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو اپنی بیوی سے جتنی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت بولیے جی نہیں۔ اور یہ ایسی محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے زائد باپ بیٹا اولاد بیوی خاندان تجارت مال مکان سے اگر محبت آ جاتی ہے تو اللہ کا حکم نبی کا فتویٰ لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔
میں اور آپ کس کھیت کی مولی؟ حضرت عمر سے تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا. حضرت عمر نے تھوڑی دیر کا مراقبہ کرنے کے بعد دل کے حالت کو تغیر کیا، تبدل کیا. تھوڑی دیر کے بعد اپنے چہرے کو اٹھا کر فرمایا اللہ کے نبی اب آپ مجھ سے پوچھے کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے. اپنے باپ خطاب سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، مکان و مکین سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تب جا کر نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارے اندر تکمیل ایمان کے کمالات پیدا ہوئے. آج فقط لا الہ الا اللہ جبہ ٹوپی پگڑی کی بنیاد پر میں اور آپ کو ایمان والا کہیں اور نبی کے سنتوں کے جنازے اٹھائیں، جشن عید میلاد کے نام پر ننگا ناچ کریں، ڈی جے بجائے اور لائٹنگ شائٹنگ کریں، من مانیاں کریں، ناچنا تھرکنا کریں. یہ نبی جو میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا، یہ نبی جو برقعے کی پاک چیز امت کی ماؤں کو دینے کے لیے آیا، آج اسی نبی کی شریعت کو جشن عید میلاد کے نام پر ننگا ناچ کر کے، ڈھول تاشے بجا کر، میوزک بجا کر، ناچ گانا کر کے، عورتوں کو بغیر برقعے کے نکال کر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں. نبی کا فتویٰ سن لیں. نبی کا فتویٰ یہ ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں. پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا ہے. سب کو معلوم ہے میوزک حلال کی حرام. بولو جی. ڈی جے، ناچنا. اور آپ کیا کر رہے ہیں عید میلاد کے نام پر؟ عید بھی کہتے ہیں. بتاؤ امانت داری سے کیا رمضان کی عید میں کبھی ہم نے گلیاں ایسی سجائی؟ بقرعید کے موقع پر ہم اپنی گلیوں کی ایسی سجاوٹ کی؟ آج جمعہ چھوٹی عید کا دن ہے، کیا کبھی ہم نے ایسے سجایا؟ منورنجن کا نام، انٹرٹینمنٹ کا نام ہم نے جشن عید میلاد دے دیا ہے. یاد رکھے نبی کا میلاد اصل یہ ہے، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سنتوں کے جنازے تو دور کی بات، فرض نمازیں ادا نہیں کی جاتی، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، ہمارا میوزک سسٹم بند نہیں ہوتا. بھیڑ چمار اگر گنیش لے کر مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، ہم تو بڑے تیور میں آ جاتے ہیں، ہلہ بول دیتے ہیں، ہندو مسلم کے فساد کرا دیتے ہیں. آج عید میلاد کے موقع پر جو ڈی جے بج رہے ہیں، جو میوزکیں بج رہی ہیں، بتائیں ایمانداری کے ساتھ کتنے اذانوں کے وقت ہمارے ڈی جے بند کروایا؟ مسلمان نہیں. پتہ نہیں کہ یہ 1 بجے ظہر کی اذان ہوتی ہے. اگر انسان مسلمان کا بچہ ہوتا 1 بجے سے پہلے اپنے ڈی جے کو بند کرتا. 1 بجے کے اذان ہو رہی ہے، ہمارا ڈی جے نہیں بند ہو رہا ہے، ہمارا ناچنا بند نہیں ہو رہا ہے. تف ہے، لعنت ہے ایسے مسلمان ہونے پر. مجھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو مسلمان کہتا ہوں. انٹرٹینمنٹ کا نام ہم نے میلاد رکھ دیا، جشن کا نام دے دیا. اور میرے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا میرا عاشق وہ ہے جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہو. ارے سنت سے تو محبت کرنا دور کی بات، فرض مغرب کی اذان جو معلوم ہے، اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، اذان کو سن کر ہم مسجد میں نہیں آتے، تو میں اور آپ عاشق رسول ہیں. بعض لوگ تو وہ ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، ٹوپی بھی لگاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز بھی چلتی رہتی ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر آ کر 2 سجدے کر لیں. یہ عاشق رسول ہے. کیا سمجھ رکھتا ہے دین کو؟ باپ کے گھر کی رکھیر سمجھ رکھے ہیں. جو من میں آیا ہم نے وہ ڈال دیا اور کہہ دیا کہ لو جی یہ عید ہے. کیا حدیث سمجھ میں نہیں آتی؟ یمسک قوما من امتی فی آخر الزمان قردۃ وخنازیر. قرب قیامت آخری وقت میں میری امت میں ایسے حالات آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کے چہروں کو بندر اور سور کا بنا دے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم.
صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی آپ کی امت کے لوگوں کے چہرے بندر اور سور کے چہروں سے بدل دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، کون ہوں گے؟ وَيَشْهَدُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یا اللہ کے نبی وہ لا الہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، وہ آپ کو نبی امی نہیں مانتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں وہ اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، میری نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، وہ یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ یصومون، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ یحجون، وہ حج بھی ادا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا فما بالہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے، روزے رکھتے، حج ادا کرتے، پھر بھی ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر کا بنا دیا جائے گا، کیوں بنا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اتخذوا المعازف والقینان والدفوف ویشربون هذه الاشربہ، اس لیے کہ وہ میوزک کے دل دادا ہوں گے، ناچنا گانا انہیں بڑا پسند ہوگا، رقصاں عورتوں کے طرح وہ ناچ گانا کریں گے، وَيَشْرِبُونَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ، شرابیں پیئیں گے۔ دیکھنا جلوس میں جاتے ہوئے کتنے لوگ شراب کی دکان میں گھستے ہیں اور 90 کی باٹل مار کر پیشانی کے اوپر لا الہ الا اللہ کا پٹا باندھ کر یہ نبی کا عاشق ہے، نور والا آیا ہے، تو ناچتا تھرکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَبِيتُوا، وہ رات گزاری کریں گے لہو و لعب کے ساتھ۔ جب ایسے انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ادائیگی کے ساتھ ناچ گانا، ناچنا اور تھرکنا، شراب نوشی کر کے نبی کے عشق کے نام پر جو ناچیں گے، یہ سوئیں گے تو انسان کی حالت میں، لیکن جب صبح کو اٹھیں گے ان کے چہرے بندر اور سور کے اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ ابھی کتنی سخت وعید چاہیے، بچے بچے کر لے رہی سو حضرات، بچپن ہی میں آپ درست کریں گے تو وہ نبی امی کا سچا عاشق بن کر زندگی گزارے گا۔ بچپن میں کھیل تماشا انٹرٹینمنٹ کے آپ نے عادت ڈال دی، یاد رکھنا وہ نبی کا عاشق تو نہیں، ابو جہل اور ابو لہب کی ٹیم کا ممبر ضرور بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ کس سے محبت کریں؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ تھی محبت صحابہ، باپ سے محبت تھی، لیکن ماں باپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں تھی۔ بیوی سے تھی محبت، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں تھی۔ بھائیوں سے تھی محبت، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں تھی۔ خاندان سے بھی محبت تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں تھی۔ جب وہی خاندان دشمن کی شکل میں میدان بدر اور میدان احد میں آ کر کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے اپنے ماموں ہونے کا خیال نہیں کیا۔ حضرت عمر ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر کو للکار کر بلایا کہ اگر تجھ میں ہمت ہے تو ابو بکر سے مقابلہ کر کے دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا خاندان قریش سامنے ٹہرا ہوا تھا، حضرت علی نے اپنے خاندان والوں کے کئی گردنوں کو ان کے بدنوں سے جدا کر کے ثابت کر دیا مجھے اپنے خاندان سے محبت تو ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہے۔ تو غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی حکم دیا، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے، نبی کے احسانات ہم پر ہیں، نبی نے ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کر مغفرت کی دعائیں کی۔ آج اس نبی کا تقاضا یہ ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے بندو اے امتیو تم مجھ سے محبت کرو۔ کتنی محبت؟ اپنی جان سے زیادہ۔ یہ صرف زبان سے نہیں، عمل سے کر کے ہمیں بتانا پڑے گا۔ انٹرٹینمنٹ سے نبی ہم سے خوش نہیں ہوتا، قربانیوں سے نبی خوش ہوتا ہے۔ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے جتنی ہم قربانیاں پیش کریں گے، اللہ اور اس کا حبیب ہم سے اتنا کی راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، دنیا سے اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے، والدین سے، بیوی بچوں سے، خاندان قبیلے سے، مال سے، تجارت سے، اپنے مکان و متین سے زیادہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ نبی سے. جس تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ہمارے خلیرے بھائیاں سمجھ گئے رہیں گا گالیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے. اس تفسیر میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی تفسیر میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی سوسائیڈ کرنے خودکشی کرنے کے لیے پانی میں چھلانگ مار کر مر جائے تو اس کی موت حرام. زہر پی کر مر جائے اس کی موت حرام. آگ میں کود کر مر جائے اس کی موت حرام. اگر نبی کہے پانی میں کود، نبی کہے زہر پی، نبی کہے آگ میں کود جا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے نبی کا کہنا ماننا واجب ہے. نہیں پیے گا، نہیں کودے گا، نہیں چھلانگ لگائے گا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس کے بعد حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ ہماری جانوں پر ہمارا اتنا حق نہیں ہے جتنا ہماری جانوں پر نبی کا حق ہے. ہماری جان پر ہماری سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہماری جانوں پر ہمارے سے زیادہ کس کا حق ہے؟ ہمارے نبی کا حق. اسی لیے نبی کا کوئی گستاخ آ جائے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ گستاخ رسول کی گردن کاٹنے کے لیے عاشق رسول میدان میں اتر جاتا ہے. غرض یہ ہے، معلوم یہ ہوا اگر کوئی آدمی کسی سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لو کرتا ہے تو اس میں وجہ 3 چیزیں بنتی ہیں. کتنی چیزیں؟ شارٹ کٹ میں بول کے جا رہا ہوں، بات ختم ہو رہی ورنہ تفصیل کرتا ٹائم رہتا. 3 چیزیں جہاں پر پائی جاتی ہیں محبت ہو جاتی ہے. پہلی چیز حسن، پہلی چیز خوبصورتی، بیوٹینس. بتاؤ میرے نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت اللہ نے پیدا کیا؟ مل ہی نہیں سکتا. صحابی فرماتے ہیں وجہہ یتلألأ تلألأ القمر لیلۃ البدر. میرے نبی کا چہرہ ایسا خوبصورت تھا، نبی کے چہرے کو دیکھتے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے. نبی فرماتے ہیں 14ویں رات کے چاند میں مجھے عیب نظر آتا تھا، نبی کے چہرے پر کوئی عیب. ایک حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے، دوسرا کمال کی وجہ سے. کسی کے اندر کوئی بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے کمالات کی بنیاد پر. کعبہ انہیں چاند کو جا کہا کیا کمال کا آدمی. کمالات کی بنیاد پر محبت. بتاؤ میرے نبی سے زیادہ اللہ نے کسی کو کمالات دیے ہیں؟ اگر میرے نبی کے کمالات کا تذکرہ کرتے جاؤ زندگی ختم ہو جائے گی، میرے نبی کے کمالات ختم نہیں ہوتے. تیسرا انسان محبت کرتا ہے احسان کی بنیاد پر. میرے برے وقت میں کسی نے میری مدد کر دی، اس لیے عربی میں کہاوت ہے الانسان عبد الاحسان. انسان جو ہوتا ہے احسان کا غلام. کسی نے مجھ پر احسان کر دیا، اب اس کی احسان کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. بڑا اچھا آدمی ہے، برے وقت میں کام آتا ہے. میرے نبی کے مجھ پر اور آپ پر کتنے احسانات ہیں. امی عائشہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے. میرے نبی نے کہا اللہ مغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ خوش سب کو کہتے پھر رہی تھی، اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. شام میں دیکھا نبی نے عائشہ بڑی حسین و جمیل خوش نظر آ رہی ہے. پوچھا حمیرہ، محبت سے میرے نبی بیوی کو بلاتے تھے، حمیرہ بتا تیری آج اس خوشی کا راز کیا ہے؟ امی عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیوں نہ خوش ہوتی، آج آپ نے میرے لیے نام لے کر دعا کر دی ہے. میرے نبی نے مسکرایا. امی عائشہ نے پوچھا کیوں مسکرا رہے؟ عائشہ میں نے تیرے لیے 1 مرتبہ دعا کی اور میں اپنی امت کے لیے روزانہ 70 دفعے دعا کرتا ہوں. جو نبی راتوں میں اٹھ کر 70 دفعے میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کی مغفرت کی دعائیں کرتا تھا، آج اس نبی کا احسان بھول کر ہم ناچنے گانے والوں کے طرز پر زندگی گزار رہے ہیں. اگر وہ احسان یاد ہوتا، نبی سے پکی محبت ہو جاتی، خدا کی قسم ہماری نمازیں قضا نہ ہوتی، ہمارے چہرے سے نبی کی سنتیں ہضم نہ ہوتی، ہمارے گھروں سے نبی کی سنتیں ختم نہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.